پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ونحر، نہر کہتے ہیں اونٹ کو مخصوص طریقے پر ذبح کرنے کو۔ مشرکین اونٹ ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، چڑھاوے دیتے تھے، بتوں کے نام پر دیتے تھے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے دیتے تھے۔ ونحر، آپ اللہ کے نام پہ نہر کیجئے، آپ اللہ کو خوش کیجئے۔ ایک ہی حج فرمایا، 100 اونٹ اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے نہر کیے، 62 اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے کیے، باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیے۔ ونحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا مشن کیا ہے؟ فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ مجھے آپ کے حال کا خبر نہیں، آپ کو میرے حال کی خبر نہیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو، قرآن کی محفل میں وعدہ کرو کہ شب معراج کو اللہ نے جو تحفہ ہمارے لیے 5 نمازوں کی صورت میں بھیجا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، آج کے بعد ہم سے نماز کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ سے ایک نماز قضا ہو جائے تو دوسرے وقت پہلے قضا نماز پڑھو، پھر وقت کی نماز پڑھو، تاکہ آپ کے اوپر کسی قسم کا ادھار باقی نہ رہے۔ آہستہ 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 آپ کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے۔ جب تک ہم ان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کے سامنے سربت سجود نہیں ہوں گے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سر ایک اللہ کے حضور جھکانا سیکھ لو، تمہیں ان ساری تکالیف اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ آج قرآن کی محفل میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کرو کہ نماز کی پابندی کو اپنا شعار بناؤ گے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرو گے، جیسے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات طیبہ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا تھا، آپ بھی اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگو گے۔ ان شانئک هو الابتر، اب انجام بیان ہوا ہے ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ عداوت و دشمنی پر اتر آئے تھے۔ یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ نہیں، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی جڑ کٹ گئی ہے، اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم کفایت کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینا ہمارے ذمے ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ نے دنیا کو دکھا دیا، عبد العزیٰ جس کا لقب عبد العزیٰ جس کا لقب ابو لہب تھا، ابو لہب کے معنی اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا ہوا شعلہ، اتنا خوبصورت جسے اس کے حسن کی وجہ سے بھڑکتا ہوا شعلہ کہا گیا، مالدار اتنا، بدر کی لڑائی میں اپنی جگہ پہ 4000 دینار دے کر دوسرے کو لڑائی کے لیے بھیجا، خود لڑائی کے لیے نہیں گیا، بنو ہاشم کا سردار، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی پر اتر آیا، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آج ابو لہب کو نہ اس کی کمائی کام آئی، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی بیوی کام آئی جو اس کو حضور کی دشمنی پر اکساتی تھی۔ ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، عتبہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، امیہ ابن خلف کا نام لینے والا کوئی نہیں، نضر بن حارث کا نام لینے والا کوئی نہیں، کعب بن اشرف کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کل کے حضور کے دشمنوں کو اللہ نے جہنم رسید کیا،
بدر کے کنویں میں یہ ڈالے گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ آئے، اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر پکارا، بتاؤ تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ جس نے حضور کے ساتھ عداوت و دشمنی کی تھی، کل اس کی جڑ کٹی تھی، جو آج دشمنی کرے گا آج اس کی جڑ کٹے گی۔ ڈنمارک کے لوگ کریں، یورپ کے لوگ کریں، یا دنیا کی عالمی طاقتیں کریں، حقوق کے نام پہ کریں، آزادی اظہار کے نام پہ کریں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں، امت مسلمہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر حکومت، اگر قانونی ادارے، اگر عدالتیں، اگر انتظامیہ، اگر مقننہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گی، ان کو جہنم رسید نہیں کریں گی، ان کو عدالت کے کھٹیرے میں کھڑا نہیں کریں گی، کل غازی علم الدین شہید نے یہ سنت ادا کی تھی، آج ممتاز قادری نے یہ سنت ادا کی ہے۔ کل اگر کسی نے گستاخی کی، اللہ کسی اور مسلمان کے ذمے یہ کام لے گا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اس لیے کہ حضور کا استہزاء کرنے والوں سے بدلہ اور انتقام لینا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ہر شخص خود اپنا انجام سوچ لے۔ وہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، یا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا پسند کرتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لوں مجھے چین نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا، دل کو سکون نہیں ملتا۔ کل اگر آپ کے طفیل ہم جنت میں چلے بھی گئے، آپ جنت الفردوس میں ہوں گے، ہم نچلے درجے کی جنتوں میں ہوں گے، آپ کے دیدار کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ نے تسلی بھیجی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا انجام انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس لیے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، کہ اس کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہمیں پابند کر دیا، جو کچھ تمہیں حضور دیں اسے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بات کی۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے، فیصل تسلیم نہیں کرتے ان معاملات میں جو ان کے درمیان باہم متنازع ہیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس لیے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ہم ان دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، اسی حدیث پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے پوچھا وَإِلَكَ مَا أَعْدَدتَّ لَهَا، پیار بھرا جملہ ہے، تیرا ناس ہو جائے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے جو تجھے قیامت قائم ہونے کی بڑی فکر لگ گئی ہے؟ جواب دیا ما اعددت لها، میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے تسلی دی، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تیری محبت میرے ساتھ ہے، قیامت کے دن تو میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ راوی روایت کرنے والے کہتے ہیں حضرت انس، اس دن مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوسری بڑی خوشی اگر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر ملی، المرء مع من احب۔ کل حشر کے میدان میں ہم میں سے ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے، ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ دوسروں کے ساتھ محبت کرو گے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ دعا کرتا ہوں، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنا الی حبک، اور اس عمل کی محبت جو ہمیں آپ کے قریب کر دے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سمجھنے کی اور ان کے لائے ہوئے مشن کے مطابق اپنی عملی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔